السلام علیکم عزیز طالبات، آج ہم پہلی ارتھ چوٹی کانفرنس کے بارے میں پڑھیں گے۔ اقوام متحدہ نے جیسا انسانی حقوق کے لیے کوششیں کی، اسی طرح انسانی مسائل کو حل کرنے کے لیے بھی وہ ہر وقت مستحکم رہی، اور ان مسائل کو حل کرنے کے لیے اس نے بھی جو کام کیے ان میں سب سے اہم کام انسانی ماحول کو بچانا ہے۔ اس کے لیے اس سے پہلے ہم نے دیکھے کہ برنٹ لینڈ کمیشن 1983 میں منظور کیا گیا تھا، قائم کیا گیا تھا، اور اس کے ذریعے جو انسانوں کی اور ماحول کی جو پائیدار ترقی کے بارے میں جو اصول رکھے گئے تھے، جو سب کے سامنے جو نکات رکھے گئے تھے، وہ نکات کس حد تک پورے ہوئے اور ماحول کو کس طریقے سے آلودگی سے پاک رکھنا ہے، کس طریقے سے ماحول کی حفاظت کرنا ہے، اور انسانوں کی ترقی کیسی کرنی ہے، اور دنیا کو کس طریقے سے بچانا ہے، اور ایک اچھا مستقبل انسانوں کے لیے کیسا مہیا کرنا ہے۔ اس کے لیے اقوام متحدہ نے ماحولیاتی ترقی کے لیے ایک کانفرنس منعقد کی، جس میں سب سے اہم اس کا نام بتایا جا رہا ہے ریو UNCED۔ UNCED میں کا فل فارم کیا ہے بیٹا؟ یونائٹڈ نیشنز کانفرنس آن سسٹینیبل ڈیولپمنٹ۔ تو بہرحال یہ برنٹ لینڈ جو کمیشن، اس سے پہلے ہم نے دیکھے کہ ماحول کی ترقی کے لیے، ماحول کو بچانے کے لیے، انسان کو جو باشعور بنانے کے لیے جو اصول بتائے گئے تھے وہ کس حد تک پورے ہوئے، اور ان کو اور مزید کیسا اچھے بنانا تاکہ ماحول کی حفاظت ممکن ہو سکے۔ اس کے لیے اقوام متحدہ نے 1992 ریو دی جنیرو میں یہ مقام برازیل میں ہیں، وہاں پر ایک کانفرنس منعقد کیے جسے ارتھ چوٹی کانفرنس کہا گیا، جو 3 جون سے 14 جون 1992 کے درمیان منعقد کی گئی۔ اس میں اقوام متحدہ کے تمام ممالک شامل تھے اور ممبر ممالک، اور اس کے ساتھ ساتھ دنیا میں جو NGOs چلائی جاتی ہیں وہ بھی اس میں کام کرتے ہیں ماحولیات کی حفاظت کے لیے، وہ NGOs کے ممبران بھی اس میں شامل تھے۔ اب ظاہر بات ہے یہ ماحول کی حفاظت کے لیے جب یہ کانفرنس منعقد کی گئی تو یہاں پر ماحول کی حفاظت کے لیے کیا کیا کرنا ہے، اس کے لیے کون کون سے اصول بنانا ہے، اس کے کچھ مقاصد رہتے ہیں، وہ تمام باتیں یہاں پر اس کا تذکرہ ہوا۔ اور بہرحال اس میں جو اہم مقاصد تھے وہ سب سے پہلے بیٹا کہ پوری عالمی سطح پر انسانوں کی سماجی اور معاشی ترقی کرنا یہاں پہ مقصود تھا۔ جب تک انسانوں کی سماجی اور معاشی ترقی نہیں ہوگی وہ آگے نہیں بڑھ سکتے۔ پیسے کے بغیر تو کوئی چیز انسان حاصل نہیں کر سکتا۔ اس کے ساتھ ساتھ سماج کو کس طریقے سے باشعور بنانا ہے، اپنے کون کون سے مسائل کو حل کرتے ہوئے کیسا ترقی کرنا ہے، وہ تمام باتیں یہاں پر اس کے اوپر ڈسکس ہوا۔ اور دوسری بات ہے یہاں پر ماحول پر ہونے والی جو بھی آفتیں ہیں، ماحول کو جو ختم کرنے والی، تباہ کرنے والی جو بھی کیا کہیں گے اسے، جو بھی ایک قسم کے جو نقصانات پہنچانے والی جو بھی چیزیں ہیں ان کو کس طریقے سے روکا جائے، یہ بھی تمام باتیں یہاں پر اس کی ڈسکس ہوئی۔ اس کے ساتھ ساتھ یہاں پر ہم کو ہمارے ماحول کے تحفظ کے لیے اور کون کون سی پلاننگز کرنا ہے، ماحول کی حفاظت کے لیے کون کون سے نئے رولز بنانا ہے، اور کون کون سے نئے پلانز بنانا ہے، یہاں پر وہ ڈسکس کریں۔ یہاں پہ اس کے بھی پورے مذاکرات یہ عالمی سطح کی جو کانفرنس ہوئی وہاں پر کیے گئے۔ بہرحال اس کے ساتھ ساتھ ماحول کے ساتھ ساتھ یہاں پر صنعتی ترقی کیسا کرنا ہے، ممالک کی صنعتی ترقی کے ذریعے ہی وہ ملک کیا ہوگا، آگے ترقی کرے گا۔ جیسے ہی وہ اس کی بنائی ہوئی اشیاء مارکیٹ میں آئے گی تو وہ اشیاء کی فروخت کے حساب سے ہی اس ملک کا نام ہوگا اور معاشی ترقی ہوگی۔ تو بہرحال یہ تمام چیزیں وہاں پر اس کے اوپر مذاکرات ہوئے، تذکرے ہوئے، تمام ممالک نے اپنی رائے پیش کرے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہاں پر جو مین مقصد تھا
کہ انسان کو ایک صحت مند مستقبل فراہم کرنا، صحت مند ماحول فراہم کرنا، ایک صاف ستھرے ماحول میں انسان اپنی زندگی کیسا گزارنا ہے اس کے لیے ظاہر بات ہے جب انسانوں کے لیے وہ ماحول صاف کیا جا رہا ہے تو انسانوں کو بھی اس کے لیے کوششیں کرنی ہے، اپنے اطراف کو صاف رکھنا ہے، اپنے اطراف میں درخت اگانا ہے اور اپنے پاس اطراف میں جو گندگی ہے، جو آلودگی ہے، اس کو صاف کرنے کے لیے کوششیں کرنا ہے۔ جب سب مل کر کام کریں گے، سب مل کر صفائی رکھیں گے تو ہمارا محلہ، ہمارا ملک، ہمارا یہ پوری دنیا ایک قسم سے پوری صاف ستھری، پورا اس کا ماحول صاف ستھرا رہے گا۔ بہرحال اس کے ساتھ ساتھ یہاں پر لوگوں کو ایسی تعلیم دینا ہے، ایسے ان کو ایسا علم ایسا ان تک پہنچانا ہے تاکہ ان کی ترقی ممکن ہو سکے، انسانوں کی ترقی ممکن ہو سکے اور ان کو پوری دنیا کا تعاون مل سکے۔ اب ہم ایک تھوڑے دن پہلے دیکھے کہ انڈیا میں بائیجوز کلاسز اسٹارٹ ہوئی، اب وہ انٹرنیشنل لیول پر بھی اپنے ٹیوشنز وغیرہ کیا کر رہی ہے، فراہم کر رہی ہے۔ تو یہ ایک قسم کی ہمارے ملک اور بیرونی ملک میں بھی وہ کیا کر رہی ہے، اپنے خدمات فراہم کر رہی ہے۔ اب یہ خدمت فراہم کرنے سے کسی نہ کسی انسان کی تو ترقی ہو رہی، ہمارے ملک کے انسانوں کی بھی ترقی ہو رہی ہے اور بیرونی ممالک کے بھی انسانوں کی ترقی ہو رہی ہے۔ تو بہرحال اس طریقے سے ہمارے ملک کا بھی نام ہو رہا ہے۔ اب یہاں پر ترقی کے ساتھ ساتھ اب ہم نے بہت بڑا کنسٹرکشنز کر لیے، بہت بڑے بڑے کمپنیاں بنا لیے، انڈسٹریز بنا لیے اور پورا ماحول گندا کر دیے۔ تو یہاں پر جو باتیں طے کی گئی اس میں یہ تھا کہ ترقی کے ساتھ ساتھ اب صنعتی ترقی ہو رہی ہے، تو صنعتی ترقی کے ساتھ ساتھ جو آلودگی پھیلے گی وہ صنعتوں سے، فیکٹریز سے، جو کارپوریشنز بنائے جا رہے ہیں، جو کمپنیاں بنائی جا رہی ہیں، اس سے جو آلودگی پھیل رہی ہے اس کا بھی آپ کو سائنٹیفک کیا کرنا ہے، آپ کو وہ آلودگی کو روکنے کے لیے کوششیں کرنا ہے تاکہ ماحول گندا نہ ہو سکے اور ملک کی ترقی ممکن ہو سکے۔ بہرحال یہاں پر ترقی کے ساتھ ساتھ ماحول کو صاف ستھرا بھی رکھنا ضروری ہے، یہ تمام باتیں یہاں پر ڈسکس کی گئی اور ماحول کو اچھا رکھنے کے لیے، عوام میں بیداری پیدا کرنے کے لیے نئے نئے اصول بنائے گئے۔ ہم دیکھتے ہیں یہاں پر ہمارے ناندیڑ میں کہ بس اسٹیشن کو، ریلوے اسٹیشن کو جانے کے دوران جو دیواریں ہیں، دیواروں پر لکھا ہوا ہے کہ سیو واٹر، بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ اور درخت لگاؤ، پھر گرین ہوم، پھر گرین انڈیا، یہ تمام چیزیں ہم وہاں پر کیوں دیکھتے ہیں؟ کیونکہ یہ سرکار کا کیا ہے، ایک پروپیگنڈا ہے کہ ہمارے ماحول کو کیا کرنا ہے، صاف ستھرا رکھنا ہے، ہماری جو قدرتی جو نعمتیں ہیں، درخت ہے، پانی ہے، ان کی کیا کرنا ہے، حفاظت کرنا ہے تاکہ ہماری زندگی محفوظ رہ سکے، ہمارا ماحول محفوظ رہ سکے۔ بہرحال یہ جو پہلی ارتھ چوٹی کانفرنس ہوئی، اس کا اہم جو مقاصد ہے اس میں ایک اہم مقصد یہ بھی ہے کہ دنیا کو شعاعی تابکاری کیمیات جیسے کیمیائی مادوں سے کیا کرنا ہے، بچانا ہے۔ ایٹم بمس بن رہے ہیں اور دنیا میں جگہ جگہ تشدد کا ماحول ہے، تو ایسے ماحول سے کچھ تجربات بھی کیے جا رہے ہیں، ان سے بھی سائنٹیفک طور پہ پورا ماحول آلودہ ہو رہا ہے، ہماری آب و ہوا آلودہ ہو رہی ہے۔ تو دنیا کو ان آلودگیوں سے، ان تابکاری کیمیات سے ہم کو کیا کرنا ہے، دنیا کو، ہمارے ماحول کو بچانا ہے۔ اب اس کے ساتھ ساتھ اور ایک مقصد یہ بتائے یہاں پر کہ توانائی کے لیے جو متبادل ذریعے پیدا کرنا ہے، ہم کو جیسے رضاکار ایندھن ہے، پیٹرول ہے، ڈیزل کے استعمال کو روکنا ہے اور ہمارا جو پوری عالمی سطح پر ہمارا جو ماحول ہے اس کو کیا کرنا ہے، ماحول میں تبدیلی کو روکنا ہے، جیسا کہ سولار انرجی کا استعمال کرنا ہے۔ اب پیٹرول، ڈیزل، ایندھن، اس کے ذریعے ہمارا ماحول کیا ہو رہا ہے، آلودہ ہو رہا ہے، فضائی آلودگی ہو رہی ہے، ساؤنڈ، آواز کی آلودگی ہو رہی ہے۔ یہ تمام چیزوں سے ہمارے ماحول کو بچانا ہے۔
تاکہ انسانوں کی حفاظت ہو سکے، انسانوں کی جانوں کی حفاظت ہو سکے، مستقبل کے انسانوں کے لیے ہم ایک صحت مند ماحول ان کے لیے فراہم کریں، یہ اس کا ایک اہم مقصد ہے۔ اب دیکھیے یہ پہلی ارتھ چوٹی کانفرنس ہوئی، اس کی یہ مقاصد بیان کریں۔ اب اس کے بعد یہ مقاصد کو آگے لیتے ہوئے، آگے چلتے ہوئے ماحول کی حفاظت کے لیے ہی جوہانسبرگ ارتھ چوٹی کانفرنس بھی منعقد کی گئی 2002 میں، اور اس میں بھی حکومت کے ذمہ داران شامل تھے، این جی او شامل تھے، اور یہاں پر ریو ڈی جینیرو، یہ جو مقام برازیل کا ہے، تو جو 1992 سے وہاں پر جو کانفرنس منعقد ہوئی تھی ماحول کی حفاظت کے لیے، وہ اس کے 10 سال 2002 میں کیا ہو گئے، مکمل ہو گئے۔ اب 10 سال کے ایک ماحول کی کس طریقے سے حفاظت ہوئی، کس طریقے سے ماحول کو سیف رکھا گیا، اور کیسا ملک کے ممالک کی ترقی ہوئی، یہ تمام چیزیں دیکھنے کے لیے 10 سال کے بعد جوہانسبرگ ارتھ چوٹی کانفرنس 2002 میں منعقد کی گئی، تاکہ ماحول کی حفاظت کے لیے مزید پلانس طے کیے جائیں، مزید اصول بنائے جائیں۔ تو بہرحال اس میں بھی تمام حکومت کے ذمہ داران کیا تھے، شامل تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو رضاکارانہ تنظیمیں ہیں، جو این جی اوز ہیں، جو اپنے طور پہ کام کرتے ہیں ماحول کی حفاظت کے لیے، انسانوں کی حفاظت کے لیے، اور بڑے بڑے جو بزنس مینس ہیں، تو وہ لوگ بھی اس میں شامل تھے، ان کو اکٹھا کیا گیا، ان کو ماحول کی حفاظت کے لیے تمام باتیں ان کو بتائی گئی۔ تو بہرحال اور یہاں پر جو اہم مقصد رکھا گیا، اس سے پہلے ہم نے دیکھے تھے کہ برنٹ لینڈ کمیشن میں، جو کہ 1983 میں قائم کیا گیا تھا، جس میں ہم نے دیکھے تھے کہ پائیدار ترقی، ماحول میں کون سی ترقی کرنا تھا، پائیدار ترقی کو قائم کرنا تھا۔ تو پائیدار ترقی سے مراد کیا ہے بیٹا، کہ آج ہم جو چیزیں استعمال کر رہی ہیں، مطلب پوری دنیا میں جو لوگ اب جو چیزیں استعمال کر رہے ہیں، جو قدرتی وسائل استعمال کر رہے ہیں، ان کا استعمال اس طریقے سے کرنا ہے کہ وہ اشیاء ڈیمیج نہیں ہونا، خراب نہیں ہونا، اور مستقبل میں آنے والے لوگوں کے لیے وہ تمام چیزوں کی، ہم قدرتی وسائل کی ہم کیا کریں گے، اس کی حفاظت کریں، تاکہ آنے والی نسل کے لیے وہ قدرتی اشیاء محفوظ رہ سکیں۔ اس میں درخت آ گیا، پانی آ گئے، پورے معدنی ذرائع آ چکے ہیں۔ اب ہم یہ سب کب کر سکتے، جب ہم پوری پلاننگ سے تمام چیزیں استعمال کریں۔ ہم کیا، پوری دنیا میں جتنے بھی لوگ ہیں، جتنے بھی شعبے جات ہیں، جتنے بھی حکومتیں ہیں، جتنے بھی ممالک ہیں، جتنے بھی ممالک میں رہنے والے لوگ ہیں، وہ کون سی بھی سیکٹر کی کیوں نہ ہو، ان کو اپنے طور پر سب تمام چیزیں کیا کرنا ہے، ایک پلاننگ کے تحت اس کو استعمال کریں گے، تو ہی ہماری ترقی ممکن ہوگی، اور آنے والی نسل کو وہ تمام چیزیں استعمال کرنے کے لیے ان کو باقی بچے گی۔ دیکھیے وائلڈ لائف جو ہے، وائلڈ اینیملز جو ہے، جیسا شیر ہے، اور اب ہم کو بھی شیر زو میں دکھے گا، تو وہ ایسی بہت سارے جانور ہیں جن کی نسل کیا ہو رہی ہے، دھیرے دھیرے ختم ہو رہی ہے۔ تو حکومت کیا کرتی ہے، ان کو سیو کرنے کی کوشش کرتی ہے، ان کو سیو کر کے ان کی نسل بڑھنا، ان کے جیسا ان کے نئے بچے پیدا ہونا، اور ان کی جو نسل بڑھنے سے آنے والی نسل کو، ہماری انسانوں کی نسل، وہ تمام چیزوں سے کیا رہے گی، وہ واقفیت رہے گی۔ ویسے ہی یہاں پر اب جو بھی ہمارے لیے قدرتی جو وسائل ہے، جو موجودہ نسل کی جو ضرورتوں کی تکمیل ہو رہی ہے وہ قدرتی وسائل سے، تو وہ ہم کیا کریں گے، اب ہم محفوظ کر کے رکھیں گے، تو ہماری آنے والی نسلیں وہ تمام چیزوں کو کیا کرے گی، آسانی سے اس کی استعمال کر سکتی ہے۔ تو بہرحال جوہانسبرگ ارتھ چوٹی کانفرنس میں یہ منعقد کر کے پائیدار ترقی کو بڑھاوا دیا گیا، اس کی اہمیت کو سب کے سامنے بیان کیا گیا، اس کی ضرورت سمجھائی گئی، اور ان کو سیف رکھنے کے لیے کیا کیا پلاننگ کر سکتے، وہ ان کے سامنے باتیں رکھی گئی۔ اس میں کون کون لوگ شامل تھے، بزنس مینز بھی تھے، حکومت کے ذمہ داران بھی تھے، خارجہ جو منسٹرز رہتے ہیں ہمارے پاس ہر ملک کے، وہ لوگ بھی تھے، ماحول کے حفاظت کے لیے جو منتری رہتے ہیں ہمارے، جو منسٹرز رہتے وہ لوگ بھی تھے، رضاکارانہ تنظیمیں کے لوگ بھی تھے۔
تو بہرحال کسی بھی طریقے سے ہم کو ہمارے ماحول کو سیف رکھنے کے لیے، قدرتی وسائل کی حفاظت کے لیے، آنے والی نسلوں کو ہماری نسل کو ترقی کرنے کے لیے، آنے والی نسلوں کے لیے یہ تمام چیزیں سیف کرنے کے لیے ہم کو یہاں پر اس کی اہمیت اور ان کو ضرورت کو یہاں پر سمجھایا گیا۔ تو بہرحال اب اس کے ساتھ ساتھ اور ایک کانفرنس ہوئی، جیسا پہلی ارتھ چوٹی کانفرنس ہوئی، جوہانسبرگ ارتھ چوٹی کانفرنس ہوئی، اس کے ساتھ ساتھ ریو+20 کانفرنس بھی ہوئی۔ ریو+20 یعنی ریو کے مقام پر ہی 2012 میں ارتھ چوٹی کانفرنس ہوئی۔ یہ ارتھ چوٹی کانفرنس کا جو مقصد ہے وہ انوائرنمنٹ، ہمارے ماحول کی حفاظت ہے۔ ماحول کی حفاظت کے ساتھ ساتھ اس میں تمام باتیں شامل ہو گئی، ہماری معاشی ترقی آ گئی، ہمارے معاش کی حفاظت آ گئی، سماجی حفاظت آ گئی، اور ہمارے ملک کی ترقی آ گئی، ہمارے انسانوں کی ترقی آ گئی، انسانوں کی حفاظت آ گئی، اس میں آنے والی نسل کے لوگوں کی حفاظت آ گئی، ہمارے مستقبل کو سیف کیسا کرنا ہے اس کی تمام باتیں یہاں پر شامل ہو چکے ہیں۔ بہرحال ریو+20 کانفرنس 2012 میں منعقد ہوئی۔ ریو+20 یعنی ریو دی جنیرو برازیل کا ایک مقام کا نام ہے، +20 یعنی 1992 میں جب ریو کانفرنس شروع ہوئی تھی، برازیل میں ریو ایک مقام کا نام ہے، اور 1992 میں جب یہ کانفرنس شروع ہوئی تو 2012 میں اس کے 20 سال مکمل ہو گئے۔ تو یہاں پر ریو+20 کانفرنس، اس کا نام یہ رکھا گیا کہ ریو پھر سے وہی مقام ہے، +20 یعنی اس کے 20 سال ماحولیات کی حفاظت کے لیے، ممالک کی ترقی کے لیے جو کام شروع کیا گیا تھا اس کو، وہ کام میں 20 سال ان کے کیا ہو گئے، مکمل ہو گئے۔ اب دیکھیے بیٹا کہ کوئی بھی کام جب شروع کیا جاتا ہے تو ایک سست رفتاری سے ہی صحیح، اس میں ہم کو کسی نہ کسی صورت میں ہم کو کامیابی ملتی ہی ہے۔ کوئی اگر ہم کسی قسم کا کوئی کام کریں گے نہیں تو اس میں ہم کو کامیابی ملے گی کیا؟ ہم کو کسی نہ کسی صورت میں کام تو کرنا ہی ہے۔ بغیر کام کرے کہ ہم کھانا جب تک نہیں پکائیں گے تو کھائیں گے کیسا؟ جب تک آپ اسٹڈی نہیں کریں گے تو ایگزام میں پاس کیسا ہوں گے؟ تو بہرحال یہاں پر یہ کام 1992 میں شروع ہوا تھا، ماحولیات کی حفاظت کا، ملک کی ترقی کا، معاشی ترقی کا، سماجی ترقی کا۔ تو 2012 میں یہ کام کیا ہو گیا، مکمل ہو گیا۔ اور بہرحال یہاں پر دوبارہ ارتھ چوٹی کانفرنس منعقد ہوئی۔ اب اس کا سب سے اہم مقصد کیا تھا کہ ملک کی پائیدار ترقی کرنا اور دنیا کا ماحولیاتی توازن برقرار رکھنا، اور ملک کی معاشی سماجی جو ترقی ہے اس کو بڑھانا اور اس کو قائم رکھنا۔ اب اس کے لیے سب سے اہم کیا ضروری ہے کہ جو نسل اب موجود ہے، جو اب انسانی نسل جو کام کر رہی ہے، اس کو جاگرک ہو کے، اس کو باشعور ہو کے اپنی تمام انسانی وسائل جو انسان جو وسائل کا استعمال کر رہا ہے، جو قدرتی وسائل ہے، ان سب کی کیا کرنا ہے، حفاظت کرنا ہے، اور ان کو سیف کر کے رکھنا ہے۔ ان کو اس قسم سے ان کو کیا کرنا ہے کہ استعمال میں ایسی چیزیں لے کر آنا ہے کہ تاکہ وہ اس سے، ان کے استعمال سے وہ چیز ختم نہ ہو، اس کا خاتمہ عمل میں نہ آئے۔ تو ایک مثال اس سے پہلے میں کیری بیگز کی لی تھی آپ کو، یا پھر درخت کو کاٹنا ہے اور جنگلات کا خاتمہ کرنا ہے۔ تو بہرحال اس سے کیا ہوگا، آنے والی نسل وہ چیزوں کے استعمال سے کیا ہو جائے گی، محروم ہو جائے گی۔ اس میں تمام سماجی ترقی آ گئی، معاشی ترقی آ گئی۔ اب ہم کیا دیکھیں گے، ماحول کو گندا کرنے والی، آلودگی سے پر کرنے والی چیزیں بھی دیکھیں گے۔ اس میں سب سے پہلے ہے بڑے بڑے کمپنیاں، بڑے بڑے صنعتیں۔ ظاہر بات ہے اس میں سے جو آلودہ جو فضلیات نکلیں گے تو وہ کیا ہو سکتی ہے، انسانوں کے ماحول کے لیے وہ خطرناک ہو سکتی ہے۔ تو ہم کو اس سے کیسا بچنا ہے، وہ سائنٹیفک ہم کو کیا کرنا پڑیں گے، ریسرچ کرنا پڑیں گا، اور ان کو پھر سے ری یوز کیسا کرنا ہے، اس کو جو گندگی جو نکل رہی ہے اس کو دیکھنا ہے۔ سماجی ترقی،
سماجی ترقی سے ہی ہمارے ملک کی ترقی ہوگی۔ ایک سیدھی سمپل سی بات بتائی جا رہی ہے کہ بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ، کیونکہ بیٹیاں لڑکیاں بھی سماج کا ایک حصہ ہے۔ اگر ان کو ہم پیچھے رکھیں گے تو سماج ترقی نہیں کر سکتا۔ دوسرا، گرین ہوم، گرین لینڈ، گرین ہوم، یہ یعنی ہم کو درخت بچانا ہے، جنگلات کو بچانا ہے۔ تو یہ تمام چیزیں جب انسان خود ہو کے اس کے اوپر کام نہیں کرے گا، ان کو سیف نہیں رکھیں گا یا سیو نہیں رکھیں گا تو یہ ممکن نہیں ہو سکتا۔ اب یہ ماحول کو بچانے کے لیے، پورے دنیا کے ماحول کی حفاظت کے لیے اقوام متحدہ نے کی ہوئی یہ کوششیں ہیں۔ اس میں تمام ممالک کے جو ذمہ داران تھے انہوں بھی شامل ہیں، اور NGOs بھی شامل ہے، بڑے بڑے بزنس مینز بھی شامل ہیں۔ بزنس مینز کو شامل کرنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ لوگ اپنی صرف ترقی، ایک انڈیویجول ترقی کے لیے کیا کرتے ہیں، وہ تمام لوگوں کو اس میں انوالو کر دیتے ہیں۔ ان کو انسانوں کا نقصان ان کے سامنے کوئی معنی نہیں رکھتا۔ تو ان کو بھی یہ بتانا تھا کہ تمہارے عمل سے، تمہاری کمپنی کی ترقی کے لیے، تمہاری صنعتوں کی ترقی کے لیے پوری دنیا کو کے انسانوں کی جان کو کیا کر رہے ہیں، خطرے میں ڈال رہے ہیں۔ اور اس قسم سے ترقی ہو رہی ہے، سب کو معلوم ہے موبائل فونز کا نقصان ہے، اس کے ریز ڈینجرس ہے، لیکن اس کا یوز ہو رہا۔ تو اب ہم کو کیا کرنا ہے، اتنا اتی یوز نہیں کرنا ہے، اتی مطلب زیادہ یوز نہیں کرنا ہے کہ اس سے ہمارے کانوں کو نقصان ہو، ہمارے دماغ کو نقصان ہو، ہمارے آنکھوں کو نقصان ہو۔ ٹی وی ہے، ٹی وی کے بھی نقصانات ہیں دیکھنے کے۔ ہر چیز میں ہم کو پازیٹیونیس جتنا ملتا ہے اس سے ہم کو مثبت جو باتیں ہم کو ہونا ہے وہ تمام چیزیں ہم کو حاصل کرنا ہے، اور جو نگیٹیو ہے، جو منفی چیزیں ہیں اس کو کیا کرنا ہے، چھوڑنا ہے، تاکہ ہر انڈیویجول، ایک انفرادی انسان کی ترقی اس سے ممکن ہو سکتی ہے۔ اگر انسان نہیں، دوسرے کر رہے نا 8 گھنٹے 10 گھنٹے دیکھ رہے نا، موبائل دیکھ رہے، ٹی وی دیکھ رہے، کتنا بھی کھانا کھا لے رہے ہیں، اپنے پیٹ سے زیادہ کھا رہے ہیں، دعوت ایک ہی بار تھی، یہ تھی وہ تھی۔ ہر انسان کو اپنی حفاظت کے لیے، جب انہیں اپنی حفاظت کے لیے تمام چیزیں کرے گا تو ویسا ہی تمام لوگ اپنی حفاظت کے لیے تمام چیزیں کرنے کے ساتھ ہی ہمارا ماحول صاف ستھرا رہے گا، اور بیماریوں سے محفوظ رہے گا، بیماریوں سے پاک رہے گا۔ اور ہم جب صحت مند رہیں گے، انسان جب صحت مند رہیں گا، اس کا ماحول صحت مند رہیں گا، اس کا گھر ایک اچھے صاف ستھرے ماحول میں رہے گا، تو وہ ترقی کے بارے میں سوچے گا، آگے بڑھنے کے بارے میں سوچے گا۔ انسان کی ترقی، ایک محلے کی ترقی، تو سمجھیے ہمارے ملک کی ترقی ہو رہی ہے۔ وہ نئے نئے کام کرنے کی اس میں طاقت آئے گی، نہیں تو وہ جب وہ اس کی صحت اس کا ساتھ نہیں دے گی تو وہ نئے نئے کام کرنے سے، نئے تعلیم حاصل کرنے سے وہ کیا رہے گا، محروم رہے گا، اور ہمارا ملک ترقی نہیں کر سکتا۔ اس میں سماجی مسائل بھی ہیں، سماجی مسائل بھی اس میں بہت اہم کردار نبھاتے ہیں، جس میں جہیز ہے، ذات پات کا نظام ہے، آپسی رنجشیں ہیں، شراب نوشی ہے، کم سن گناہ گاریاں ہیں، بے روزگاری ہے۔ یہ مسائل بھی بہت اہمیت رکھتے ہیں یہ ماحول کو آلودہ کرنے میں۔ ملک کی ترقی میں سماجی مسائل بھی بہت ایک اہم کلیدی رول نبھاتے ہیں، اہم رول نبھاتے ہیں۔ ان کی بھی ہم کو کیا کرنا ہے، روک تھام کرنا ہے، ان سے بھی ہم کو اپنی حفاظت کرنا ہے، ہمارے ماحول کی حفاظت کرنا ہے۔ تو یہاں پر دیکھیں بیٹا ہم نے کہ پہلی ارتھ چوٹی کانفرنس دیکھے عزیز سامعین، اس میں ہم نے دیکھے جوہانسبرگ ارتھ چوٹی کانفرنس دیکھے، اور پیاری بچیوں ریو+20 کانفرنس بھی دیکھے۔ تو یہاں پر ہم نے یہ سیکھے کہ ماحولیاتی پائیداریت قائم کرنا ضروری ہے، کیونکہ یہ ماحولیات سے ایک ذمہ دارانہ تال میل ہے، تاکہ دنیا میں جو قدرتی وسائل ہے ان کی قلت نہ ہو، اور آنے والی نسلوں کو وہ قدرتی وسائل کا استعمال آسانی سے وہ لوگ کر سکیں۔ تو آج ہم یہ ٹاپک دیکھیں، انشاءاللہ اس کے آگے کا ہم نیکسٹ ویڈیو میں دیکھیں گے۔